اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حدیث کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں، بعد کے دور میں، عربی میں آخری زمانہ کہا جائے، آخری زمانے بعد کا دور کے لیے بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال اور کذاب یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہ ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا۔ لا يضلونکم، کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں، گمراہ نہ کر دیں۔ ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلے قوم ہم پہ اس کو فٹ کرتی ہے۔ بولے تم پہلے کبھی سنے تھے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث؟ آپ سن رہے نا، سالوں سے ناپ کے نیچے باندھتے آ رہے، دیکھو یہ خود حدیث میں ہے۔ ایسی ایسی حدیث لے کر آئیں گے، تمہارے باپ نے سنی تھی حدیث؟ پوچھو جا کے باپ کو دواخانے میں، نہیں میں تو نہیں سنا ہوا۔ حدیث میں کیا تم نے، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی؟ تو یہ حدیث کیا اس پر لاگو ہوتی ہے؟ تو حدیث تو لاگو ہو رہی نا۔ تو یہاں پر اب کیا کہیں گے آپ اس حدیث کے بارے میں اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ آپ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، تو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث پہلے سے ہی جواب، یہ حدیث آپ کے باپ کے پہلے کون سی کتاب میں ہے؟ امام مسلم پہلے آئے کہ آپ کے باپ دادا پہلے آئے؟ سمجھ میں آیا؟ امام مسلم پرانے، آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا اگر کچھ، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سننے والے کا کہ نہیں سننے والے کا؟ کوئی بات آپ کو نہیں معلوم تو اس میں میری غلطی ہے، امام مسلم کی غلطی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات لاتا ہے جو پہلے تھی ہی نہیں، آج گھڑ کے کوئی آدمی پیش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اوپر تک باپ دادا کا سلسلہ وہ حدیث ہی غائب ہے۔ لیکن کیا ہم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو اوپر نہیں تھی، یا ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو اوپر سے آ رہی ہے؟ اوپر سے آ گئی۔ باپ دادا اتنے اوپر نہیں جا سکے، اس میں ان کی جہاں تک کہ پرواز تھی گئے ہو، لیکن ان کو جب اوپر سے حدیث نہیں ملی، جہالت ہی میں ان کا دور گیا ہے، تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جن کو معلوم نہیں، کیونکہ یہ حدیث کیسی آئی؟ امام مسلم سے ملی ہے، یا اس طرح سے امام ابن خزیمہ سے ملی، مثلا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث، یا رفع الیدین کی حدیث ملی، کس سے ملی؟ امام، تو ان کے باپ دادا کے پہلے تھے وہ، اور ان کے باپ دادا نے سنا ہے اس کو، یعنی امام بخاری سے پہلے سند ہے کہ نہیں اس کی؟ انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا۔ تو اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو پہلے نہیں تھی، تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب وہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کذابون اور دجالون والی حدیث کون بتائے گا؟ یعنی سب پڑھ کے آئے دکھ رہے گھر پہ سے، پر کون سا پیج پڑھے نہیں معلوم. کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ایک جنرل ویو آ گیا کہ ہاں واقعی کیا بولنا ہے. اب اس میں پریسیجن کے ساتھ کون بولے گا؟ تھوڑا اور برابر جیسا ہے ویسا نہیں. ہاں آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ دو لقب بیان کی، کیا ہوں؟ کذاب اور دجال. کذاب یعنی بہت جھوٹا، اور دجال یعنی دھوکے باز. وہ کیا کریں گے؟ کذاب دجال لوگ کیا کریں گے؟ حدیثیں تم کو سنائیں گے. کیسی حدیثیں ہوں گی؟ وہ گھڑی بھی ہوں گی. یعنی حدیث میں کیا لفظ آیا؟ ایسی حدیثیں جو تمہارے نہ تم نے سنی ہو، انتم ولا آباؤکم، تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، اور تمہارے آبا اوپر تک کے پوروج جس کو بولتے ہیں، آبا و اجداد جس کو بولتے ہیں، باپ دادا، ہمارے باپ دادا بولتے ہیں اس کو، انہوں نے نہیں سنی ہوگی. تو کیا کرنا تم لوگ؟ ان سے بچے رہنا. کیوں؟ کہیں وہ دو چیزیں کیا ہے؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. یضل یعنی گمراہ کر دیں، یعنی کیسے ہوں گے گمراہ؟ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. کیسے؟ ان کی بات پر عمل کریں گے، یعنی جو بول رہے ہیں وہ مان لیں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ ولا یفتنونکم، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی شک و شبہ میں ڈال دیں. تو یہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو آج اگر اس کو ہم پر اگر کوئی آدمی فٹ کر دے، دیکھو تم ہی لا رہے اسی حدیث ہے، یہ ہمارے باپ نے بھی نہیں سنی، دادا نے بھی نہیں سنی، اور پردادا نے بھی نہیں سنی، تو یہ حدیث تو تم ہی بتا رہے، اور تمہارے مطابق حدیث دکھائی دے رہی ہے کہ ہاتھ یہاں باندھو، رب الاذین کرو، آمین زور سے بولو. یہ تو کبھی سنے ہی نہیں ہم لوگوں نے اس طرح سے. باپ دادا نے کیا، ہمارے پردادا نے بھی نہیں سنی، نانی نے بھی نہیں سنی ہمارے. تو یہ کیا لے کر آئے تم لوگ؟ اگر یہ ہم پر ہی فٹ کیا جائے تو آپ کیسا اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے؟ پہلے تو بیٹھتی کہ نہیں اپنے اوپر حدیث؟ بیٹری دکھ رہی ہے اپنے کو بیٹری. اس کی سند یعنی ہم جو حدیثیں دیتے ہیں دو قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک آدمی ایسی حدیث پیش کرے، لو ایک دم تازہ گرما گرم حدیث، سند اس کی ہے نہیں، ایک دم فریش ہے، ایک دم ماڈرن حدیث ہے. اگر کوئی حدیث ایسی دے جو نہ اس نے سنی، سننے والے نے، نہ اس کے باپ دادا نے، یا نہ اوپر تک کسی نے سنی، تو یہ حدیث اس پر بیٹھتی ہے. لیکن ہم جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں وہ کبھی بخاری کی ہے، کبھی مسلم کی ہے، کبھی ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، کبھی نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا، دارمی، دارقطنی، ابن حبان، حاکم اور اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں. تو ہم جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں وہ محدثین آج کے ہیں، آج سے تقریباً کتنے پرانے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 1000 سال پرانے ہیں. جتنے نام میں نے ذکر کیے ہیں یہ سب کے سب 1000 سال پرانے ہیں.
اس سے بھی زیادہ پرانے بھی ہیں، امام مالک اور پرانے ہیں، 1300 سال پرانے ہیں، تقریباً 1200 سال پرانے تو ہیں وہ کسی بات میں، 92 ہجری کے ہیں وہ۔ ابھی کتنا 1433 چل رہا ہے نا، کتنا چل رہا ہے معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں 30 33 1433 صحیح ہے ہاں۔ تو آج سے کتنے پرانے ہو؟ تقریباً 1300 سال آرام سے ہو گئے نا، 1200 پکڑ لو آپ۔ تو اتنی پرانی کتابوں سے ہم حوالے دے رہے ہیں۔ تو یہ بیچ میں ان کے باپ دادا نے اگر نہیں سنے ہیں تو نہیں سننے والے کی غلطی ہے یا بولنے والے کی؟ ایک آدمی بہرا بیٹھا ہے، پورا سن رہا بولا میرے کو سننے نہیں آیا کہ تم نے کیا بولے، تو اس کا مطلب تم نے نہیں بولے، صحیح ہے؟ ارے بولے میں سنا نہیں تو تم بولے کیسا؟ تو سمجھ میں آیا؟ حدیث چلتی آئی ہے، یہ ہر دور میں محدثین نے، علماء نے اپنے مدارس میں یا اپنی دینی درسگاہوں میں یا دروس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ اس میں گیا نہیں تو اب اس کی کس کی غلطی ہے؟ ان کی گھر پہ آ کے سکھانا ہے اس کو اخبار پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو دنیا کی ضرورتوں سے فرصت نہیں ہے، تو اس نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں سنا، یا اس کو کسی نے سنایا نہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ انڈیویجولی ایسا نہیں کہ میں نے نہیں سنا، میرے باپ نے نہیں سنا، اس کا مطلب نہیں مانوں گا چاہے پوری دنیا مانتی رہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ تم نے، تمہارے باپ دادا نے نہیں، تو ہم بھی پڑھے لکھے نہیں اور ہمارے باپ دادا بھی پڑھے لکھے نہیں، ہم نے نہیں سنے تو ہم نہیں مانیں گے، کیا یہ مطلب اس حدیث کا؟ نہیں، کیونکہ ایک کے باپ دادا نے سنا ہوگا، دوسرے کے۔ اب کوئی آیا بولا ارے میں نے بھی سنا، میرے باپ دادا نے بھی سنے حدیث، بولے کہ پھر تم عمل کرو، ہم نے نہیں سنے تو ہم، ایسا کوئی بولے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے ٹھیک ہے تم نے، تمہارے ابھی کوئی بیچارہ اہل حدیث باپ دادا سے ہوگا، بولے ہم نے سنے، ہمارے باپ دادا نے بھی سنے، تم نے نہیں سنے، تو بولے گا ٹھیک ہے تم نے سنے نا، تم کرو عمل، ہم نے نہیں سنے، ہم نہیں کرتے، تو اب بولیں گے بالکل صحیح ہے، ایسا بولیں گے کیا بولیں گے؟ اس میں بھی پوائنٹ ہے، ایسا دیکھ رہے آپ لوگ کہ اس کا مطلب ہاں نا ہم نے سوچے نہیں کبھی۔ جو نہیں سنے اس پر سننے والا حجت ہے، جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے اگر وہ بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم عمل کرو، تو اگر واقعی وہ عمل کرنے والی چیز ہے تو سنے نا تم نے، تو ہمارے باپ دادے سے آئے نا تمہارے پاس، ٹھیک ہے بیچ میں تمہارے باپ دادا کو نہیں پہنچا، تم کو تو پہنچا نا۔ کیا ہر ایک کے باپ دادا کے پاس بتانا جا کے نبی نے؟ کسی نے سنا؟ صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک نے سنا دوسرے کو پہنچایا، دوسرے نے تیسرے کو، تو ویسے ہمارے باپ دادا سے ہم تک آیا، اب تم کو دے رہے ہم، تم بھی اپنے پوتے نوازوں کو سناؤ، ایسی چین جاری ہے ویسی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جس کی اوپر کوئی اصل نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اپنے باپ دادا سے جا کے پوچھے تم نے سنے کیا، نہیں سنے تو گئی کام سے، حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیثیں کتابوں میں ہر دور میں رہی ہیں اور علماء اپنے مدارس میں ان کو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں۔ بہرحال